بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں۔ یہ ویڈیو ہماری آرگینک فارمنگ کے حوالے سے ہے، جس میں آپ کو ڈی اے پی بنانے کے حوالے سے بتاؤں گا۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آج کل ڈی اے پی بڑی مہنگی ہو گئی ہے، اور جو ڈی اے پی کی ایک تھیلا 4-1 ہزار روپے کا ملتا تھا، وہ اب 8,000-9,000 روپے اور بلیک پہ بھی بک رہا ہے۔ تو میں آپ کو آج سیمی آرگینک طریقہ کار بتاؤں گا ڈی اے پی کھاد بنانے کا۔ تو آپ کو دکھاتا ہوں، آج کی ویڈیو اپنی شروع کر۔ ڈی اے پی کھاد بنانے کے لیے یہ ایک میرا فرمنٹر بنا ہوا ہے، یہ ساتھ سولر پینل پہ بور چلتا ہے سارا دن، اور یہ اس کے ساتھ فرمنٹر بنا ہوا ہے، جس میں پانی اس پائپ بڑے کے ذریعے ڈالتا ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ دوبارہ پانی اس جگہ سے نکلتا رہ جاتا ہے، جو ہماری اس خالق سے ہوتا ہوا آگے پودوں کو سیراب کرتا ہے۔ اچھا، اب آپ کو بتاتا ہوں کہ سیمی آرگینک فارمنگ کرنے کا طریقہ کار کیا ہے، اور ڈی اے پی کیسے خصوصاً بنائی جاتی ہے۔ لیکن یہ تقریباً 10,000 لیٹر کا ٹینک ہے، فرمنٹر ہے۔ اس 10,000 لیٹر کے ٹینک کے اندر آپ سب سے پہلے ویسٹ ڈیکمپوزر بناتے ہیں، اور ویسٹ ڈیکمپوزر بنانے کا جو طریقہ کار ہے، سب سے پہلے وہ آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اس ٹینک کے اندر ہم پانی بھر لیتے ہیں، پانی بھرنے کے بعد اس میں تقریباً 10 لیٹر ویسٹ ڈیکمپوزر ڈال دیتے ہیں، اور 10,000 لیٹر کے لیے 100 لیٹر کے پیچھے 1 kg شیرہ راب یا پھر گڑ ڈالنا ہوتا ہے۔ تو 10,000 لیٹر کے حساب سے ہم اس میں شیرہ راب مل جائے تو شیرہ راب یا پھر گڑ ڈال دیتے ہیں۔ تو اس کے بعد 10 لیٹر ویسٹ ڈیکمپوزر ڈال دیا جاتا ہے۔ ویسٹ ڈیکمپوزر جو ہے وہ ملٹی پلائی ہوتا رہتا ہے، اور یہ ملٹی پلائی ہو کے 10,000 لیٹر کے اس پورے فرمنٹر کو بھی ویسٹ ڈیکمپوزر بنا دیتا ہے، تقریباً 7 سے 8 دن میں۔ اس میں کرنا ہم نے یہ ہوتا ہے ڈیلی کہ اس کو کلاک وائز ڈیلی ہلا دیا جاتا ہے۔ کلاک وائز کا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کلاک وائز ہلانے کی وجہ سے جو نیچے انزائمز وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ انزائم سارے کے سارے اوپر آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر اینٹی کلاک وائز آپ اس کو گھمائیں گے تو یہ سارے کے سارے جو انزائمز ہیں وہ نیچے بیٹھ جاتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ہم کلاک وائز گھما دیتے ہیں۔ اچھا، کلاک وائز ڈیلی 2 سے 3 منٹ گھمانے کے بعد اس میں 7 سے 8 دن میں، سردیوں کے اندر اور گرمیوں کے اندر 3 سے 4 دن کے اندر ہمارا ویسٹ ڈیکمپوزر تیار ہو جاتا ہے۔ ویسٹ ڈیکمپوزر جب تیار ہو جاتا ہے، اس کے بعد ہم 1 تھیلا ڈی اے پی کا اس میں ڈال دیتے ہیں۔ 1 تھیلا ڈی اے پی جو ہے وہ ہمارا تقریباً 40 ایکڑ کے لیے کافی ہوتا ہے۔ ادروائز آپ دیکھتے ہوں گے کہ کافی زیادہ مقدار میں ہمیں فرٹیلائزر کا استعمال کرنا پڑتا ہے، ڈی اے پی کا، یوریا کا، اور مختلف قسم کی کھادوں کا، کیمیکلی جب ہم فارمنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو سیمی آرگینک فارمنگ کے لیے جب آپ کیمیکلی فارمنگ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کے خرچات بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ تو اس کو اپنی زمین کو آرگینک فارمنگ کرنے کے لیے، آرگینکلی اپنی زمین کو آپ اس آرگینک فارمنگ کے لیے تیار کرنے کے لیے آپ پہلے سیمی آرگینک فارمنگ کے لیے تیار کرتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ آرگینک فارمنگ کے لیے تیار کرتے ہیں۔ چلیں اس کا آپ کو طریقہ کار بتا دوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو اس کا طریقہ کار بتا دیا ہے کہ اس طریقے سے آپ ڈی اے پی کھاد تیار کر لیتے ہیں۔ اچھا، یہ 7 دن میں جب آپ کا ویسٹ ڈیکمپوزر تیار ہوتا ہے تو اس میں آپ 1 تھیلا ڈی اے پی کا ڈال دیتے ہیں۔ 1 تھیلا ڈی اے پی کا ڈالنے کے بعد اس کو تقریباً 2 سے 3 دن مزید ہلاتے رہتے ہیں، تو ڈی اے پی اس کے اندر حل ہو جاتی ہے سارے کے سارے ویسٹ ڈیکمپوزر کے اندر۔ اس کے بعد جب آپ اپنے فیلڈ کو پانی پلانا شروع کرتے ہیں تو ایک سائڈ سے جس طرح کا بھی آپ کا فرمنٹر ہو اس کو کھول دیتے ہیں، اور وہاں سے پانی ایسا ساتھ چلا جاتا ہے، جو جس طریقے سے آپ اریگیشن کر رہے ہوتے ہیں، فلڈ اریگیشن کر رہے ہیں یا جو بھی طریقہ کار اریگیشن کا آپ نے بنایا ہوا ہے، تو اس طریقے سے آپ کا سارا پانی چلا جاتا ہے آپ کی فیلڈ کے اندر۔ جو طریقہ کار میں نے آپ کو بتایا ہے، اس طریقے سے آپ اپنی زمینوں کو بہت جلد آرگینک فارمنگ کے لیے تیار کر سکتے ہیں، اور اپنی زمینوں کو بہتر طریقے سے آگے لے کے چل سکتے ہیں۔ اس طریقہ کار سے آپ کی زمینیں سخت نہیں ہوں گی، اور سخت نہ ہونے کے ساتھ ساتھ ان میں بہت سے مائکرو آرگنزم پیدا ہونے پڑ جائیں گے، اور جو مائکرو آرگنزم جو ہوں گے آپ کی زمین کو پورس رکھیں گے۔ جب مائکرو آرگنزم کے لیے آپ موافق ماحول زمین کے اندر مہیا کر دیتے ہیں تو اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی ایکٹیویٹی شروع کر دیتے ہیں اور اپنی کالونیز بنا لیتے ہیں آپ کی اس لینڈ کے اندر۔ تو اس سے فائدہ یہی ہوتا ہے کہ آپ کی زمین کے اندر آرگینک میٹر بڑھنے پڑ جاتا ہے۔ آرگینک میٹر کی ہمارے پاکستان کے اندر زمینوں میں بہت زیادہ کمی ہے۔ جب آرگینک میٹر بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے آپ کی زمینیں پورس بھی ہو جاتی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو سخت زمینیں ہیں ہمارے
مختلف علاقوں کے اندر وہ نرمی کی طرف آ جاتی ہیں، اور یہ تقریباً آپ 1 ایکڑ کے اندر اگر 5000 لیٹر مختلف وقتوں میں دیں، اور 5000 لیٹر جب آپ کے 1 ایکڑ کے اندر پہنچ جاتا ہے اس ویسٹ ڈیکمپوزر کا، ہر اریگیشن کے ساتھ جب آپ دیتے ہیں، یہ نہیں ہے کہ ایک ہی ساتھ آپ 5000 لیٹر اپنے 1 ایکڑ کو دے دیں، تو مختلف اریگیشن کے ساتھ جب آپ ایسا یہ دیتے رہتے ہیں تو اس سے فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی زمین پورس ہو جاتی ہے، اور تقریباً 6 مہینے سے 1 سال کے اندر آپ کی جو لینڈ ہے وہ اتنی پورس ہو جاتی ہے، اور اس میں آرگینک میٹر اتنی مقدار میں پیدا ہوتا ہے کہ اگر پہلے آپ کو کسی فصل کے لیے 10 پانی لگانے پڑتے تھے تو آپ کو وہ 2 سے 3 پانی میں آپ کی فصل تیار ہو جاتی ہے، اور اس میں واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی اس کی بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے آپ کو کوشش کرنی چاہیے کہ آرگینک فارمنگ کی طرف آنا چاہیے، اور یہ جو آج کل ڈی اے پی اتنی زیادہ مہنگی ہوئی بھی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری کھادیں اور کیمیکل جتنے مہنگے ہوئے ہیں ان سے بچ جانا چاہیے، اور ان سے بچنے کے ساتھ ساتھ آپ اپنی زمینوں کو بھی بہتر کر سکتے ہیں، زمین کی فرٹیلٹی کو بہتر کر سکتے ہیں، اس میں آرگینک میٹر کی مقدار کو بڑھا سکتے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ اس کے بعد انشاءاللہ بہت زیادہ وقفہ آ گیا ہے، ویڈیوز ہم نے کافی عرصے سے نہیں بنائی، انشاءاللہ اب ہم اپنی یہ ویڈیوز کا سلسلہ کنٹینیوسلی لے کے چلیں گے آگے، اور انشاءاللہ آپ کو کچھ دنوں تک میں گاربیج انزائم بنانے کا طریقہ کار بھی بتاؤں گا، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پیسٹی سائڈ بنانے کا طریقہ بتاؤں گا، فنجی سائڈ بنانے کا طریقہ بھی بتاؤں گا۔ تو آج کی ویڈیو کو ادھر ہی ختم کرتے ہیں، اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔